مٹانے کو اٹھا ہے تمہیں کفر کا طوفان، خدا را ایک ہو کر آہنی دیوار بن جاؤ، خدا را ایک ہو کر آہنی دیوار بن جاؤ۔ حضرات میں آواز دے رہا ہوں جناب حافظ محمد امام الدین، جن کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ، متعلم دارالعلوم نظامیہ۔ رونق اسٹیج، علماء کرام، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدنی تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ خاتم پیغمبراں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ حضرات محترم، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا یہ عظیم مذہب آفاقی اور خدائے تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دینی، دنیاوی، سماجی، معاشی، عائلی تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں اسلام زندگی کی ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانی معاشرے کی اصلاح، انسانی معاشرے کی اصلاح اور بندے کو خدا تک پہنچانا ہے، دینی و دنیاوی کامیابی کی راہوں پر چلانا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانوں کو مفید تعلیمات و ہدایت سے مزین کرنا ہے۔ اسلام کا مقصد بگڑے ہوئے ماحول کو درست اور پاکیزہ بنانا ہے۔ اسلام کا منشا انسانوں کے دلوں کو بے راہ روی کی گندگیوں سے بچانا ہے۔ اسلام کا مقصد بگڑی ہوئی سماج کو پارسا اور پاکیزہ بنانا ہے۔ الغرض اسلام نے نظام ہائے زندگی ایسی عطا کیا ہے، ایسی قانون حیات دیا ہے جو نظام ہائے آفاقی ہے، جو آفاقی نظام ہے، جو آفاقی قانون ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کا کوئی جواب نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں اور جس کی کوئی مثال نہیں۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اسلام جیسا مذہب ہے دوسرا تو لاؤ، اسلام جیسا مذہب ہے دوسرا تو لاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم فرامین اسلام پر عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فرامین اسلام کے بجائے دوسرے دیگر مذہب کے طریقوں پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انگریزی کلچر اور مغربی تہذیب کی دلدل میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم یہود و نصارہ کی اتباع میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے کہ وہ کون سی برائیاں ہیں جو مسلم معاشرے میں پروان نہ چڑھ رہی ہو، وہ کون سی خرابیاں ہیں جو مسلم معاشرے میں موجود نہ ہو۔ جوا بازی دیکھو تو مسلم معاشرے میں، چغل خوری دیکھو تو مسلم معاشرے میں، دھوکہ بازی دیکھو تو مسلم معاشرے میں، زناکاری دیکھو تو مسلم معاشرے میں، غداری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، ماں باپ کی نافرمانی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں،
میں میاں بیوی میں نا اتفاقی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں الغرض جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی بدعمالیاں ہیں، وہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، جوا کھیلنا کتنا بڑا گناہ ہے، عیاری اور مکاری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کو ستانا کتنا بڑا گناہ ہے، زناکاری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، شوہر کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ تو آئیے حدیث پاک کی روشنی میں اس گناہوں کی سزا اور عذاب سماعت فرمائیے۔ جھوٹ کے تعلق سے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الکذب فجور و ان الفجور یہدی الی النار، جھوٹ فسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے۔ دوسری جگہ پھر آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اب آئیے غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان حذیفہ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر دوسری جگہ آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں میں فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں کے درمیان چغلی کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ اب آئیے ظلم و ستم کتنا بڑا گناہ ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الظلم ظلمات، ظلم قیامت کے دن تاریکوں کا سبب ہوگا۔ پھر دوسری جگہ آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ ثم من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ یعنی تمہیں معلوم ہے صحابہ کرام سے آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا ہم لوگوں میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس مال و زر نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس خزانہ نہ ہو۔ آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں دراصل مفلس وہ شخص ہے جو روز قیامت کے دن نماز لے کر آئے، روزہ لے کر آئے، زکوٰۃ لے کر آئے، حج لے کر آئے، یہاں تک کہ سارے اعمال لے کر آئے اور اس حالت میں آئے کہ کسی کو گالی دی ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی کو مارا ہو، کسی کا خون بہایا ہو، کسی کا مال کھایا ہو، تو انہیں راضی کرنے کے لیے اس شخص کی نیکیاں ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ بس ان کی نیکیاں ختم ہو جانے کے بعد بھی مظلوموں کے حقوق اگر اس پہ باقی ہیں تو ان کے گناہ بھی اس پر لاد دیے جائیں گے، یہاں تک کہ انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرات محترم، آئیے اب زانی کی سزا کے بارے میں سماعت فرمائے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، یعنی جو شخص زنا کرتا ہے اسے آسام میں ڈالا جائے گا، اور آسام جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ وہ جہنم کا ایک غار ہے، جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی بدبو سے اس کی شدید بدبو سے جہنمی چیخ اٹھیں گے۔ حضرات محترم، بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ زنا سے بچو، کیونکہ ان میں 6 مصیبتیں ہیں۔ 3 کا تعلق دنیا سے ہے، 3
دین کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے، زندگی مختصر ہو جاتی ہے، چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، آخرت میں خدا کی ناراضگی ملتی ہے، حساب و کتاب میں سختی ہوگی اور زانی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ زانی کی سزا کیا ہے؟ زانی کی سزا کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں زانی کو ایک آگ کی ذرہ پہناؤں گا، آگ کی ذرہ پہناؤں گا، اور وہ اتنی وزنی ہوگی، اس کا وزن اتنا ہوگا کہ اگر کسی پہاڑ پہ بھی رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ہو جائے۔ حضرات محترم، معاشرے کو خوشگوار اور پاکیزہ بنانے کے لیے ان احادیث کریمہ پر ہر ایک کو عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان احادیث کریمہ پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ خوشگوار ہو جائے گا اور ہمارے تہذیب و تمدن میں چار چاند لگ جائیں گے۔ حضرات محترم، میرے ذہن میں ایک بات بار بار گشت کرتی ہے کہ ہمارے معاشرے کا ہر فرد اپنے آپ کو پارسا اور پاکیزہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو طیب و طاہر سمجھتا ہے، صبح و شام گناہ کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو محترم اور معظم سمجھتا ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کا ہر فرد محترم اور معظم ہے، اگر ہمارے معاشرے کا ہر فرد پاکیزہ اور پارسا ہے، اگر ہمارے معاشرے کا ہر فرد بے گناہ ہے، اگر ہمارے معاشرے کا ہر فرد طیب و طاہر ہے، تو ہمارے معاشرے میں برائیاں آئیں کہاں سے؟ ہمارے معاشرے میں عریانیت کیوں پھیلی؟ ہمارے معاشرے میں بے پردگی کیوں پھیلی؟ تو اس جگہ امام الدین نظامی مشورے کے طور پر ایک بات کہنا چاہتا ہے، اگر آپ لوگوں نے اس بات پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تمام لوگ اپنے آپ کا خود محاسبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے گھر کا جائزہ لے، اپنے بال بچوں کی تربیت میں گہری نظر رکھے، اپنے بال بچوں کی تربیت میں گہری نظر رکھے۔ اگر یہ خیال، اگر یہ نظریہ ہر انسان کا بن جائے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ خود بخود خوشگوار ہو جائے گا، ہمارے معاشرے سے ساری برائیاں ختم ہو جائے گی، ہمارے معاشرے سے ساری برائیاں ختم ہو جائے گی، اور ہمارا معاشرہ ایک گہور نظر آئے گا، گہوارہ نظر آئے گا۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ راستہ بزرگوں کا نظر میں رکھنا، راستہ بزرگوں کا نظر میں رکھنا، ورنہ منزل کے نشانوں کو ترس جاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ۔